علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر مجلس جناب اعجاز صاحب، ہمارے بہت ہی محترم پیارے بھائی جناب داؤد غزنوی صاحب، اسٹیج پر موجود انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں اور اس مجلس میں شریک میرے انتہائی پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے گفتگو رکھی ہے اور ایک انسان، ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہر لفظ میں ایک درد ہوتا ہے، اور ہمارے ان تمام دردوں کی ترجمانی جناب داؤد غزنوی صاحب نے کی ہے۔ اللہ رب کریم ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں اور عزتوں سے نوازے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، فوج بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عافیہ کے حوالے سے اس نے ایک محمود غزنوی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو ڈرامہ رچایا گیا اور اس کھیل میں لاکھوں لوگوں کو بارود میں جلایا گیا، اور اس کے نتیجے میں استعمار اور سامراجی قوتوں نے مسلمان ممالک کے معدنیات پر، ہمارے ذخائر پر جس طرح قبضہ کیا، ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ 1972 میں ہماری یہ بچی پیدا ہوئی تھی اور 90 پاؤنڈ عدالت میں اس کا وزن ریکارڈ کیا گیا، قیدی نمبر 411 کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ابھی جس بہن کو آپ نے سنا، ریڈلی، گزشتہ عرصے ہمارے دفتر تشریف لائی تھی پشاور میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کا دفتر تھا، کہ دفتر میں تھا، امیر تھا۔ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈالرز میں سے اور عافیہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور ہماری حکومت نے ڈالر کا انتخاب کیا، عافیہ کا انتخاب نہیں۔ 2008 میں وہ عدالت میں پہلی بار سامنے آئی اور 5 سالوں کہا رہی یہ خاتون۔ میں سنی سنائی باتوں کی بجائے ان کے بڑے بیٹے احمد کی گواہی کو قبول کرتا ہوں۔ ایک ان کی بہن مریم ہے اور ان کا ایک آخری بیٹا 2002 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو احمد نے مجھے بتایا کہ باگرام کی جیل میں نے آخری وقت جب اپنی ماں کو دیکھا تو سلمان ان کے گود میں تھے، اور جب ایک امریکی فوجی نے اس کے اوپر چلان لگائی تو سلمان اس کے گود سے گر پڑے، اور جب وہ ان کو اٹھانے کے لیے زمین پر جھک گئی، اس کو اٹھانے کے لیے، تو اس نے ان پر چڑھ کر، میں نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے کہا اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور مجھے بعد میں پتہ نہیں چلا احمد نے کہ میرے ماں کے ساتھ مزید کیا ہوا ہے۔ لیکن عافیہ کی ماں نے
مجھے جو ان کی زبان میں ان کا پیغام سنایا، اس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوبصورت نعت لکھی ہے، اور اس نعت سنانے کے بعد اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میری ماں، میرے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوں، قیامت میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے پاکستانی بھائیوں کے بارے میں شکایت کروں گی کہ ان لوگوں نے مجھے فروخت کیا تھا، اور ان کی بات سن کر ان کی آواز میں نے افسوس کیا کہ کاش میں نہ ہوتا، لیکن ضمیر فروش حکمرانوں نے، خواہر فروش حکمرانوں نے، وطن فروش حکمرانوں نے ہمارے دامن پر وہ داغ لگائے ہیں پاکستان کے بھائیوں، کہ جس کو دھونے کے لیے ہمیں بہت بڑی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ملا عبدالسلام ضعیف ادھر افغانستان کے سفیر تھے، اس نے آپ کے بارے میں گواہی دی کہ پاکستانیوں نے جب میرے پٹکے سے میرے ہاتھوں کو باندھ کر امریکیوں کے حوالے کیا، اور ان کے سامنے انہوں نے میرے جیب سے امریکی فوجی نے قرآن نکال کر پھینکا اور مجھے فٹ بال بنایا، لاتوں سے اور گھونسوں سے۔ پاکستانیوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک کے مفاد میں ہم آپ کو حوالہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا 5 مہینے ہم نے منہ ہاتھ نہیں دھویا، ہم 20 آدمیوں کے لیے ایک بالٹی تھی جس میں ہم پاخانہ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے ہمیں گلہ نہیں ہے، ہمیں گلہ ہے اپنے حکمرانوں سے۔ ڈاکٹر عافیہ کی والدہ محترمہ کے کمرے میں ہم گئے، شاید داؤد بھائی کو موقع ملا ہوگا، وہاں ایک بہت خوبصورت تصویر ہے جناب نواز شریف صاحب کا، اور ماں کہتی ہے کہ یہ آدمی بھی وزیر اعظم بننے سے قبل میرے پاس آئے تھے کہ ماں دعا کرنا، میں وزیر اعظم بن گیا تو پہلے 100 دنوں میں عافیہ کے رہائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت تصویر ہے جناب عمران خان صاحب کا، اور ماں کہتی ہیں عافیہ کی ماں کہ یہ بھی یہاں پر آئے تھے اور مجھے کہا کہ میری ماں میرے لیے دعا کرے، اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں عافیہ کو